السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم پڑھیں گے تسہیل البلاغہ، جو کہ تالیف کی ہے مولانا محمد عبید اللہ اسدی نے۔ ٹھیک ہے، تسہیل ایک لفظ ہے اور دوسرا ہے بلاغہ، یعنی بلاغت کو آسان کر دینا۔ ٹھیک ہے، تسہیل کا مطلب ہے، اس بک کا مطلب ہے تسہیل البلاغہ کا کہ سہل یسہل تسہیل۔ ٹھیک ہے، باب تفعیل سے اس سے باب تفعیل سے سہل یسہل تسہیل، یعنی اس کو ہم باب تفعیل میں لائیں گے۔ اور باب تفعیل کی کیا خاصیت ہوتی ہے کہ یعنی جس میں یہ لایا جاتا ہے، باب تفعیل کا مطلب ہوتا ہے، تسہیل کا مطلب یہاں پہ ہوگا کہ کسی کام کو درجہ بدرجہ کرنا۔ ٹھیک ہے، مسلسل کرنا، درجہ بدرجہ کرنا، آہستہ آہستہ اس کو کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے، اور بلاغہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا۔ ٹھیک ہے، تو بلاغہ یہ ایک علم ہے، علم البلاغہ۔ تو تسہیل البلاغہ یعنی اس کا یہاں مطلب ہوگا کہ بلاغت کو آسان کر دینا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ اس بک میں بلاغت کو آسان کیا گیا ہے، درجہ بدرجہ، یعنی ایک ایک سبق کے ذریعے بلاغت کو آسان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بلاغت کو یہاں پہ کیا ہے، آسان کر کے سمجھایا گیا ہے۔ جیسے کہ فصاحت، اور دیکھیں سب سے پہلے مقدمہ ہے یہاں پہ، فصل الاول فصاحت اور فصل دوم ہے بلاغت۔ تو عام طور پہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، فصاحت و بلاغت، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس بندے کا کلام بہت فصیح و بلیغ ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کے بارے میں، یعنی ہر شخص، ہر مدرس، ہر عالم، ہر مولوی یہی تقریر کرتا ہے، ہر ایک بندہ یہی سمجھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے بہت ہی فصیح و بلیغ ہے۔ فصاحت و بلاغت یہ اسی سے نکلا ہے، فصاحت اور بلاغت، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن پاک وہ بہت فصیح ہے، وہ بلیغ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ کیسے فصیح و بلیغ ہے قرآن؟ تو جب ہم اس کی ڈیفینیشنز پڑھیں گے تو پھر ہمیں ہر ایک لفظ کا قرآن پاک کے بارے میں معلوم ہوگا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فصیح و بلیغ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا ایک ایک حرف کس طرح فصیح و بلیغ ہے، کس طرح اس میں فصاحت اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بھرپور ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی فصل ہے فصل اول فصاحت۔ فصل اول ہے فصاحت۔ فصاحت کا مطلب ہے یہاں پہ تعریف، لغوی تعریف فصاحت کی کیا ہے؟ ظاہر ہونا، واضح ہونا، یعنی کسی چیز کا واضح ہو جانا، ظاہر ہو جانا۔ فصاح مطلب کھول کر بیان ہونا کسی چیز کو۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہے جو بالکل کھول کر واضح ہو گئی ہے، ظاہر ہے بالکل سب کے سامنے، تو وہ چیز اس کو فصاحت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی لغوی تعریف کیا ہے؟ ظاہر ہو جانا اور واضح ہو جانا، یعنی کوئی بھی چیز بالکل واضح اور ظاہر ہو گئی۔ اصطلاحی تعریف، چونکہ فصاحت کی متعدد اقسام ہے اور ہر قسم کی ایک تعریف دوسری قسم سے مختلف ہے، اسی لیے فصاحت کی کوئی جامع تعریف نہیں ہے جو تینوں اقسام کو حاوی و شامل ہو، منقول نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اصطلاحی تعریف یہاں پہ ہم بیان نہیں کی ہے، کیونکہ اس ہر ایک چیز کی، یعنی اس کی جو تعریف ہے وہ متعدد الگ الگ اقسام ہے اس کے۔ ٹھیک ہے، متعدد اقسام ہے، تو الگ الگ اقسام کی وجہ سے اس کی ایک اصطلاحی تعریف نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو کوئی یعنی ایسی تعریف نہیں ہو سکتی جو جامع تعریف ہو فصاحت کی۔ تو ہم یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم اقسام دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فصاحت کی ہم اقسام دے دیں گے، جس کے ذریعے فصاحت کی ہم اقسام دیں گے جس کے ذریعے سے انسان کو آپ سمجھ آ جائے گی کہ فصاحت کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، فصاحت کیا ہے؟ اقسام۔ اب اقسام اس کے کیا ہیں؟ فصاحت کی 3 اقسام ہیں، فصاحت کلمہ، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ایک کلام ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن پاک وہ بہت فصیح و بلیغ ہے۔ اب ہے اقسام۔ فصاحت کی 3 اقسام ہیں، فصاحت کلمہ، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم۔ ٹھیک ہے، فصاحت کلمہ یعنی ایک بندہ ہے، اس کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن ہے، تو فصیح و بلیغ ہے، تو ہر ایک سب سے پہلے جو فصاحت آئے گی وہ کلمے میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی
جب ہم بات کریں گے فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کریں گے تو سب سے پہلے ایک کلمہ، ہمارا جو ایک ورڈ ہے ورڈ بھی جو ہے نا اس میں فصاحت ہونی چاہیے، ایک ایک کلمے کو بالکل واضح اور فصاحت والا کلمہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کلمے سے مل کر، کلموں کو آپس میں جوڑ کر کلام بنے گا، تو کلام میں فصاحت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ فصاحت کلام ہونا چاہیے کہ، اور تیسرا ہے کیا ہے، متکلم، بات کرنے والے کے اندر فصاحت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی فصاحت 3 جگہ پہ فصاحت ہے کہ آپ کا کلمہ